جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کے ذوق کے مطابق اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، لیکن میری ایک مجبوری ہے کہ مجھے سننے والوں کی توجہ اور ذوق کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اپنی گفتگو اس وقت تک آگے نہیں بڑھاتا جب تک کہ پورا مجمع درود و سلام بلند آواز سے نہ پڑھے۔ پڑھیے میں اور آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اور آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو کملی والا شہنشاہ ہم سے باخبر ہو کر ہماری آواز کو سماعت فرماتے ہیں۔ پیار سے ذرا ذوق اظہار کرنا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ رب کا نبی ہماری آواز کو سن کر ارشاد فرمایا، توجہ سے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پہ محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سنتا ہوں، اور مسلم کی روایت ہے میرا اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ میں اس کو جان کر اس پہ توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ ہے تو پھر ذرا ذوق اظہار کرو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ چلیے جب تک میں ایک روایت سناتا ہوں تاکہ آپ کی ذرا طبیعت جو ہے نا نکھر کے سامنے، اور میں دیکھوں کہ ذرا آپ کے اندر کیا چھپا ہے۔ توجہ فرمائیے، حضرت سیدنا مولا علی کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر، امام زین العابدین، امام زین العابدین کے فرزند ارجمند جناب حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن اپنے مریدین کے حلقے میں بیٹھے تھے، کتنے میں ایک سوال کرنے والا سائل آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ توجہ سے سننا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا حضرت میں فلاں علاقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، حضور میرے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے، میں اس علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا رکھے ہوئے اور اس کے اندر اس نے 7 بالوں کو 7 بال اس نے جمع کر کے رکھے ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 بال کملی والے آقا کے ہیں۔ آپ نے فرمایا سوال کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضرت میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ مجھے بتلا دیجئے، مجھے خبر دیجئے کہ واقعتاً وہ جو بال اس کا کہنا ہے کہ نبی پاک کے ہیں، آیا وہ بال سرکار کے ہیں یا وہ بال آقا کے نہیں ہیں؟ میرے سرکار کے پیارے نواسے حضرت سیدنا حضرت امام باقر مسکرائے، آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے جا وہ ڈبیا لے کے آیا، تیری ان بالوں کو دیکھ کر کے میں بتا سکوں گا کہ آیا وہ بال سرکار کے ہیں یا وہ بال آقا کے نہیں ہیں۔ بالوں کو لایا گیا، بالوں کو لا کر رکھا گیا، امام باقر نے اپنے مریدین سے فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں یار نہیں، تھکے ہوئے میں تھکیا میں تقریر نہیں سنانا قائل، یار پیار سے بولو نا سبحان اللہ۔ امام باقر نے اپنے مریدین سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دو۔ سارے مریدین کھڑے ہو گئے، انہوں نے نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا۔ درود و سلام کی گونج کے اندر امام باقر نے اس ڈبیا میں سے ایک بال کو نکالا، اس کو جب الگ رکھا، اس کے سامنے درود و سلام کی جب آواز بلند ہوئی، آہستہ آہستہ اس بال نے ہلنا شروع کیا، اور ہلتے ہلتے وہ بال سیدھا کھڑا ہو گیا۔ امام نے دوسرا بال نکالا، تیسرا نکالا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
ساتوں بال نکال کر کے ان کے سامنے سلام پڑھایا گیا، ان کے سامنے درود و سلام پڑھایا گیا. ان میں سے چار پہ اثر ہوا. چار پہ اثر ہوا. امام نے ان چاروں کو چوما چوم کر ڈبیا میں ڈالا اور 3 پہ کوئی اثر نہ ہوا. 4 جھومے بھی تھے کھڑے بھی ہو گئے. 4 جھومے بھی تھے کھڑے بھی ہو گئے. امام نے ان چاروں کو الگ کیا، عزت سے احترام سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا اور تینوں کو اٹھا کے پھینک دیا. فرمایا لے جاؤ ڈبیا، یہ 4 بال آقا کے ہیں اور ان 3 کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ کیسے پتا چلا کہ یہ آقا کے ہیں اور یہ آقا کے نہیں ہیں. فرمایا دیکھا جو نبی کے تھے جب ان کے سامنے درود و سلام پڑھا گیا وہ کھڑی بھی ہو گئے اور جھومنے بھی لگے. اور جو نبی کے تھے، نبی کے جو تھے ان پہ اثر ہوا، کھڑے بھی ہو گئے. نہیں سمجھے؟ کھڑے بھی ہو گئے سلام کے لیے، کھڑے بھی ہو گئے. نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سلام کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، جھومنے بھی لگے. اور جن کا تعلق نبی سے نہیں تھا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پتہ چلا جو نبی والے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب درود و سلام کی بات کرو تو ان پہ اثر ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ لیتا ہوں تہاڈی پارٹی نہ تہاڈا تعلق ہے. آپ جھوم کے پڑھو نا، پڑھیے نا میرا اور آپ کا تعلق مسلک حق کا اہل سنت و جماعت سے. آپ کو سارے الحمدللہ سارے بولو کہو الحمدللہ. اور یاد رکھنا یہ اہل سنت کا وہ عظیم مسلک ہے. سننا میری تقریر جناب ایسیاں گلوں میری یہی باتیں ہوتی ہیں. کوئی رب میں اتنا خاص نہیں رکھ سکتا تقریر میں، لیکن کوشش کرتا ہوں جو آپ سن کے جاؤ تو اور پھر جب جاؤ تو تمہیں کچھ احساس ہو کہ یار گئے تھے تو کچھ لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کی توجہ ہو. یہ مسلک اہل سنت وہ عظیم مسلک ہے. آئیے توجہ سے. میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. فرمایا جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے سفید چمکدار ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے. توجہ حضرت بھی نہ کالے نہیں گل کر رہے سننا. توجہ توجہ. بہت سارے چہرے سفید چمکدار ہوں گے. قرآن کہتے ہیں بہت سارے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس میرے رسول کے صحابی ہیں جن کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی تھی یا اللہ اس ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. جناب حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اے ابن عباس آپ بتائیے نا قیامت کو سفید چہروں والے کون سے ہوں گے اور کالے چہروں والے یہ کالے کون ہوں گے؟ دار کرنا ہے گا. حضور بتائیے سفید چہرے کس کے ہوں گے اور کالے چہرے کس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا توجہ سے یوم تبیض. حوالہ اگر پہلے سن لو شاید بعد میں طبیعت خراب ہو جائے کسی کی.
تفسیر در منصور اسی آیت کے ضمن میں تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے اس کو نقل کیا، روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے اس کو نقل کیا، سراج منیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، احیاء الدین کی 30 جلد کے 325 نمبر صفحے پر بھی یہ روایت موجود ہے، تفسیر خازن کے اندر بھی روایت موجود ہے، ساوی الجلالین تفسیر ساوی الجلالین میں بھی یہ روایت موجود ہے، تقریباً 70 سے زیادہ کتابوں کا حوالہ جناب ابن عباس نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنۃ والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلال، آپ نے فرمایا او سوال کرنے والوں قیامت کے دن سنیوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، توجہ سے سنیوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلال، اور گمراہوں کے بدعتیوں کے اور گمراہوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یاد رکھیے آپ نے دو چیزیں بیان کی، ایک سنی ایک طرف بیان کیا اہل سنت و جماعت، دوسری طرف بیان کیا اہل بدعت و ضلالہ، تو دو کو الگ الگ بیان کیا، اس سے پتا چلا جو سنی ہے وہ کبھی بدعتی نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں یار تھکے بولنے خدا دے، جو سنی ہے حضرت سیدنا ابن عباس کے قول کے مطابق جو سنی ہے وہ کبھی بدعتی اور گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جو گمراہ ہے وہ کبھی جو بدعتی اور گمراہ ہے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ میرا اور آپ کا تعلق کون سی جماعت سے؟ مسلک حق کا، تو ہمارا اس لیے ہمارے مسلک کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور نبی تو نبی ہے، ہائے ہائے ہم تو یہ کہتے ہیں تیرے درد ہے کتے آدھا بھی ہے، بھائی نبی تو نبی ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں محبت والے جو نبی کا نام لینے والا، صحابی کو چھوڑو، صحابی بھی صحابی کے، اور صحابی کے اپنا مقام بڑا بلند ہے، صحابی کا مقام بلند ہے، رسول کی آپ کا مقام بلند ہے، ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرکار کے شہر کی مٹی کو اپنی آنکھ میں ڈالنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے مزار سے لگی ہوئی چادر سے بھی پیار کرتے ہیں نا، تو ہم محبت والے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے دامن میں کسی کی بے ادبی کا داغ نہیں ہے، ہم سارے کون ہیں بولو؟ ادب والے، بولو کون ہیں؟ اس لیے ہم نے تو ولیوں سے بھی پیار کیا اور اپنی مرضی سے نہیں کیا، خدا نے کروایا، ہائے ہائے ذوق دار کرو گے انشاءاللہ پوائنٹ اور قرآن سے باہر نہیں نکلے، صرف ذوق دار، ہم نے نہیں تعلق خود رکھا بلکہ بولو نا اللہ نے رکھوایا، خود اللہ کا حکم دیا ہے، تو سنیے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ میں لجپالا دلری لگیا میرے تو غم بھرے دے، بولو میں لجپالا نہ روکیدار کرو، اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا پیار سے مجھے بھی پتا چلے کہ تم بھی لجپالوں سے پیار کرنے والے ہو، کہہ دو میں لجپالا دے لڑی لگیاں میرے تو نہ مینو ٹائم کا کوئی فکر نہیں ہے، خیال کرنا میں ایک پوائنٹ بھی ڈسکس کرا تو میں کرنا ذرا چٹ کے، بھائی میں نے بیان ایک ہی پوائنٹ کرنے جو کروں تو پھر صحیح کروں نا، مجھے جلدی نہیں ہے، پیار سے کہہ دو میں لجپالا دلری لگیاں میرے تو میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، سدا بوٹے ہرے دے، میری آساں امیداں دے، سدا بوٹے بارہ رحمد و صلاح لائق عزت و احترام و تکریم حضرات علماء کرام اور میرے سرکار کے پیارے غلاموں سناخان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرات گرامی بلا تمہید، چونکہ آج میں اور آپ ایک اللہ کے ولی کے عرس پہ حاضر ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس تقریب کے حوالے سے شان اولیاء کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں۔ ادھر مزاح قریب ہے حضرت کا، کتنا دور ہے؟ 7۔ ذہن یاد رکھیے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جو ولیوں کے عرسوں پہ تم جلسے کرتے ہو، یہ جو عرس مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے شان اولیاء قرآن سے بیان کرنی ہے، یہ صرف ابتدائی طور پہ ایک سوال کا جواب۔ حدیث پڑھ کے آگے چلتا ہوں۔ کیا بولا؟ اور یہ جو ولیوں کا عرس مناتے ہو، ان کے مزاروں پہ جاتے ہو، دور دراز سے کرائے لگا کے آتے ہو، گرمی کا موسم ہے، اتنے دور سے آئے، اکٹھے ہوئے، وقت کو نکالا، اپنی مصروفیات کو ترک کیا، یا مولانا آ گئے، انہوں نے بیانات شروع کیے، نعت خوان آئے، انہوں نے نعت خوانی کی، بتاؤ یہ کہاں سے نکالا ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو ہر وہ کام کیے جو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ بھائی سنی نے تو ہر وہ اپنا کام، اسی کو اپنا کام بنا لیا جس سرکار کی سنت ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ مطلب ہے کہ اللہ والوں کے مزاروں کے پاس جانا، وہاں پر جلسے تقریریں کرنا نبی کی سنت ہے۔ لیجیے یار، آپ کو میرے خیال میں تھوڑے چھوڑے سننے ہیں آپ نے؟ نہیں نا، تو پھر گفتگو پہ ذوق کا اظہار کرو نا۔ ہمارا پنڈی کا ذرا اور ماحول ہے، ہمیں تو مجمع اٹھاتا ہے، کہ چکوال والوں سے پوچھیں بھائی، ہمیں مجمع اٹھا دیتے ہیں، پھر ہم مجمع کو اٹھاتے ہیں نا۔ آپ ذرا تھوڑا مجھے ذوق دیں، دیکھیں میں آپ کو ذوق دیتا ہوں کہ نہیں دیکھا۔ توجہ سے سوال ہو گیا، یہ درباروں میں جا کر وہ جلسے تقریریں کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا میرے نبی سے ثابت ہے۔ پورا مجمع بولا یار، جی کہاں لکھا ہے؟ ہم نے تو جناب ساری حدیثیں پڑھی۔ میں نے کہا پڑھی ضرور ہے، پر اس وقت میں بخار بدعقیدگی کا چڑھا ہوا تھا، کیونکہ بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار میں نہیں آتی بخار۔ جی کہاں سے لکھاؤ؟ میں نے کہا سن بخاری۔ بھائی پیار سے ذوق کے ساتھ کرو، حوالہ تم سے دے رہا ہوں، بولو۔ میں نے کہا بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھ، اگر بخاری میں حدیث نہ ملے تو اٹھا ذرا مشکات شریف کو۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اور اگر دیکھنی ہو تو امام نووی۔ میری آقا نے تقریر کیا کی؟ میری آقا نے تقریر کی، فرمایا او میرے غلاموں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اپنے بعد مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے۔ اپنے بعد مجھے اپنی امت میں شرک کا ڈر ہے، لیکن ہاں دنیا کے پیچھے تم اپنے عزیز و اقربا اور بھائیوں تک کو قتل کر دو گے۔ میرا بھائی پتا چلا، کوئی پوچھے نا ہم سرکار مزاروں پہ کیوں گئے تھے؟ پیار سے بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ نبی کریم شہیدوں کے مزاروں پہ کیوں گئے تھے؟ جواب آتا ہے، وہ پارٹی جو ولیوں کی منکر ہے وہ جواب دیتی ہے جناب دعا کرنے گئے تھے۔ میں نے کہا رب کا نبی اگر مدینے میں دعا کرتا تو کیا قبول نہ ہوتی؟ بولا قبول ہوتی۔ میں نے کہا پھر سرکار اگر چاہتے مدینے میں بھی دعا فرما سکتے تھے، لیکن آقا ادھر کیوں گئے تھے؟ مزاروں پہ کیوں گئے؟ خاموش ہو گئے صاحب۔ میں نے کہا جواب سنی سے سن، رب کا نبی مزار پہ اس لیے گئے کہ میری آقا علیم تھے، اللہ کی عطا کردہ علم کے مطابق، اللہ کی عطا کردہ غیب جاننے کی طاقت میرے اللہ نے میرے نبی کو غیب جاننے کی طاقت دی تھی۔ میرے نبی کریم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ میری امتیوں کو اللہ والوں کے مزاروں پہ جانے کو روک کر کے انہیں شرک بدعت کا پتہ
کے مزاروں پہ، شہیدوں کے مزاروں پہ چلتے ہیں تاکہ جائیں وہاں دعا کریں، دعا بھی ہو جائے ساتھ یہ دوا بھی ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر سنی کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ اللہ والوں کے مزاروں پہ جا کر دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اب اسی لیے ہم نے اللہ والوں کو اپنا تعلق کا ذریعہ بنا لیا اللہ۔ اور آئیے پھر میں آپ کو کہا نا اپنی طرف سے نہیں کہتے، آپ میرا بھائی رکھ کے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کے کیا ہم اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، کیا یہ اللہ ہی کے نعرے لگائیں یا کہیں کسی اور کی بھی بات کریں؟ تو قرآن آ گیا، رب کا قرآن، میرے نبی کے پاس قرآن آیا، فرمایا کیا قرآن آ گیا، اے ایمان والو، ویسے نہ رکھتے میں ایک پوائنٹ دینے جا، قرآن آیا، قرآن نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اور 112 چک والے ہو، چک 112 والے ہو، میں جدوں نہ لیا نا چک 112 دا تے کان صرف چک 112 نے کھڑے کیتے نے، باقی سجا کھبے چکا نے کوئی نہیں کیتا۔ کیوں تھانوں سمجھ آ گئی جی کہ جدوں گل بلائے 112 والے نوں ہے تے گل بھی انہاں نال کرنی، جو رب دا قرآن کہتے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے سبحان اللہ، اسی سارے کھلوتے ہیں سن کے مولا جی حکم اسی ہیں ایمان والے، ہم ایمان والے، حکم تو مولا صاحب حکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو تقوی ہے، روزہ رکھو تقوی ہے، زکات دو تقوی ہے، جہاد کرو تقوی ہے، حج کرو تقوی ہے۔ یا رسول اللہ آقا جب تقوی مل گیا تو اللہ تو متقیوں کو پسند فرماتا ہے، بس ہم تو بس پار لگ گئے جب ہم نے نمازیں پڑھ لی، جب ہم نے روزے رکھ لیے ہم پار لگ گئے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نہیں نا، ادھر ہی آیت کا وقف نہیں ہے نا، آگے بھی تو پڑھو نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ میں ہوں اگے ٹرکانا جب سی قرآن کی کوئی بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، ذرا قرآن پہ ذرا غور کر دو، اور کسی کو اگر نہیں ہے تو ہے نا۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نماز روزہ رکھو سب، لیکن سچوں کی معیت بھی اختیار کرو۔ یا اس پوائنٹ مجھے پہلے ڈسکس کرنے دو، شان رسالت کی تو بیان ہو جائے گا۔ سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے ایمان والو، سانو ہے نا حکم، وہ بولو سارے ساڈے نال خطاب ہوئے نا۔ خالد صاحب کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا تھا؟ نہیں، ذہن یاد رکھیں، آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنے کانوں سے سنا، آپ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا نہیں؟ بھائی رب نے خطاب ہم سے کیا تو ہم سے ڈائریکٹ کیا، ایسے نہیں ایسے نہیں، میں ذہن آپ کے ذہن میں بات بٹھاؤں گا۔ اللہ نے خطاب ہم سے کیا، ہمیں کہے ایمان والو، تو بتاؤ ڈائریکٹ ہم سے کیا؟ جبریل کو بھیجا نبی کے پاس، نہیں نہیں نہیں، جبریل کو بھیجا نبی کے پاس، یا اللہ پیغام ہمارا تھا تو ہمیں سنا تھا، یا دو کے ساتھ کر دو یا سبحان اللہ کر دو، ایک آدمی پیغام ہمارا تھا ہمیں سنا تھا، ہم سنتے،
لیے التجا کی تھی رب ارنی موسیٰ نے بھی عرض کی تھی مولا جی اپنا آپ دکھا دے، تو ہم نے کہا تھا لن ترانی، ہرگز نہیں۔ جب اور بھی ضد کی کیونکہ رب کا خلیل تھا، اعلان ہو گیا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ایک جلوہ پڑا تو موسیٰ بے ہوش۔ اے اللہ خطاب ہم سے ہوتا، جواب آتا ہے میں تو کرتا پر تم، پر گل وچ ایک اور بھی ہے جی، اگر میں ڈائریکٹ تم سے کرتا نا تو تسی تو ہونی ڈائریکٹ چکر چ پائے، تے جے میں ڈائریکٹ تہاڈے نال گل کرتا تے تساں تے پھر کہنا سی سانو نبی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو کسی اور دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ساڈے نال اللہ جی ڈائریکٹ تے اسی ادھر کیوں نہ ڈائریکٹ ہوئیے؟ تو فرمایا او بندے سن، میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا تو نبی کے واسطے سے، میں نے تجھے تقوی کا حکم دیا تو نبی کے واسطے سے، زکات کا حکم دیا تو نبی کے واسطے سے، حج کا حکم دیا تو نبی کے واسطے سے، کیوں؟ تاکہ تجھے پتا چلے کہ میں خدا ہو کر ڈائریکٹ تجھ سے کتاب نہیں کرتا، تو تو کتنا بے ادب ہے کہ میں خدا ہو کر نبی کو چھوڑ کر تجھ سے بات نہیں کرتا، اور تو کتنا بے حیا ہے کہ نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ میری کر پاتا ہے۔ سمجھ گئی؟ وہ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کو دیکھ بندے، قرآن کو میں نے خطاب تجھ سے کیا پر ڈائریکٹ نہیں، وہ میں خدا ہو کر ڈائریکٹ نہیں ہوا تو تو بندہ ہو کر کیسے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بندے غور کر، تجھے حکم دیتا ہوں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے بندے میں تجھے رب ہو کر حکم دیتا ہوں، تیرا ذہن تو یہ، تیرا خیال تو یہ کہ اللہ سنتا ہے، بولو دور سے کون سنتا ہے؟ تیرا خیال تو یہ کہ اللہ سنتا ہے، بولو دور سے کون سنتا ہے؟ بولے چھٹو، دور سے کون سنتا ہے؟ کچھ بولو، پر تسی سادے ہو نا، تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہتا اللہ دوروں نہیں سندا، اور سادے ہو سنیو اللہ دوروں نہیں سندا۔ لاؤ فتوا مولوی نہیں قریشی دے، لگاؤ فتوا، اور پریشان ہو گئے، سارے پریشان ہو گئے، اچھا ساڈا تو ساری زندگی دا یہ عقیدہ سی اللہ دوروں سندا ہے، بندہ دوروں نہیں سندا، پر سجنا سن، بابا جی میری گل پہ سننے ہو جناب، میری بات سن رہے ہیں؟ دسو دوروں سننے ہو نیڑے سننے ہو؟ اور قریب سے سن رہے بھائی میری گفتگو یا دور سے؟ نیڑے ہوں، کیوں کہ میں آئی نیڑے ہیں، بھائی میری بات سن رہے ہیں آپ؟ دور سے کہ قریب سے؟ کیوں کہ میں ہوئی قریب، تو بھائی جو قریب ہوتا ہے اس کی بات قریب سے سنتے ہیں، اور میں آپ کی سنتا ہوں قریب سے، آپ میری سنتے ہیں، بولو بولو، تو اگر آپ ہوتے دور پھر میں آپ کی سنتا تو میں دور سے سنتا، لیکن یہ صاحب میرے قریب ہیں تو میں ان کی بات سنوں تو قریب سے سنوں گا۔ آپ دیکھیں گے اگر اللہ بندے سے ہوا دور تو پھر سنے گا دور سے، اور اگر بندے کے قریب ہوا تو پھر سنے گا قریب سے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
حبل الورید. رب کہتے ہیں میں شارک سے بھی زیادہ نیڑے ہوں. میں رب کہتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو میرا سجن، میرا سائی، میرا بھائی، جب رب ہے ہی قریب، سبحان اللہ، وہ ہر ایک کے قریب ہے. سنی کے بھی قریب، وہابی کے بھی قریب، شیعہ کے بھی قریب، مسلم کے بھی قریب اور غیر مسلم کے بھی قریب ہے. تو جب وہ سب کے قریب ہے تو پھر وہ قریب سے سنتا ہے نا، دور سے تو نہیں سنتا نا. کوئی گال کرنا پلے پہیے. اور جی جب رب سب کی سنتا ہے، میں کہ اساں تو کیا ہے کہ سارے دی نہیں سنتا. دینا رکھنا، رب سب کی سنتا ہے جی، بالکل سنتا ہے. سجنا سنتا سارے دی پر مندا کسی کسی دی ہے. توجہ رکھے نا، سنتا تو سب کی ہے پر مانتا. اب پوچھتے ہیں اللہ جی کس دیا مندے ہوتے کس دیا نہیں؟ جواب آتے ہیں ہم تو سماعت ہیں، بے نیاز ہیں. چاہے تو ساری کائنات کو تباہ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. چاہے تو کسی عام سے بندے کو پکڑ کے اس کے سر پر تاج شاہی رکھتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے. ہم جواب دے نہیں. چاہے کسی امیر کو غریب کر دیں، غریب کو امیر تر بنا دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا. توجہ سے، ہمیں کوئی پوچھنے والا. تو اللہ جی سنتا کس کی ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے ایک قانون مقرر کی ہے، سنیں گے سب کی پر مانیں گے کسی کسی کی. ایسے نہیں، ایسے نہیں. سنیں گے سب کی. وہ جی ایک جملہ ہے حضرت صاحب نے اور اس کو لے کے چلے گئے، پھر بھی کام بڑا ہے. سنیں گے سب کی پر مانیں گے. یا اللہ کس کی مانتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو رب کہتا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو جنہاں نال لگن دا تانوں حکم دے رہے ہیں انہاں دی یہ مندا ہے نا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر میں اس کو تھوڑا موضوع کو پھیلاتا. اب آؤ قرآن کی طرف. شان اولیاء کو بیان کرتے اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میرا رب کیسے مانتا ہے، میرا رب کیسے مانتا ہے. اور میرا جملہ سنو شاید آپ کو سمجھنا آئی ہو سچوں کی کیسے اللہ اپنے ولیوں کی مانتا ہے. تو پیار میں لاکھوں سائیں سجن غور سے کہہ دو، ذوق سے. اللہ کس کی مانتا ہے؟ اچھا دینا رکھنا، ولیوں کی مانتا ہے. اسی واسطے اسی یہ دعا کرنے تے آنے نا تے ولیوں کو لانے ہیں. اسی کہنے حضرت ساڈے وچ تے کوئی یہو جا کمال کوئی نہیں، تسی رب دے قریب جے. آپ رب کے قریب ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، مان لے ہماری. تو اب سننا وہ جی دیکھیں. اور میں ایک ذوق کہتا ہوں، میں ایک ذوق ہے میرا، میں کہتا ہوں اس پہ دلیل بھی دوں گا. ایسے نہیں کہ رب کے ولی کی منہ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ ہو کے رہتی ہے. ایسے ذوق میں اگر سبحان اللہ نہیں کہنا، سوچ کے کرنا ہے. میں دلیل دوں گا. اور میرا یہ عقیدہ ہے رب کا ولی دعا سے تقدیر کو ٹال سکتا ہے. آؤ سنو یہ پڑھتے ہیں، یہ ذوق ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر تیری، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن اب آیت پڑھوں گا قرآن کی سے بات سمجھاتا ہوں. توجہ فرمائیے. اصحاب کہف نام سنا ہے؟ اور بھائی میں واقعہ نہیں سنانے لگا، پوائنٹس دینے لگا ہوں. بولے نہیں، میرے خیال میں گفتگو ختم تھا. اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے کہ بھائی وہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہیں ظالم بادشاہ نے کہا تھا میری عبادت کرو. وہ اس سے اپنا دین بچانے کے لیے باہر نکلے. وہ جب چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. وہ چلے غار میں گئے تو غار عربی میں کاف کہتے ہیں غار کو. غار کے اندر گئے، پیچھے سے بادشاہ کے بندے گئے، اندر دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے آگے دیوار چن دی، 309 سال تک سوتے رہے. کتا ان کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہا. واقعہ ہم نے سنا ہے، لیکن میں پوائنٹ میں دینے لگا ہوں. یہ سارا 309 سال گزرے. اب رب تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ
ایسا کا کتا نہیں، وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا باسط الذراع بالوسیع، اپنے پنجے توجہ سے ان کی چوکٹ میں پھیلائے ہوئے. میں نے پوچھا ہے امام راضی، تو بتا قرآن نے اس کتے کی ادا کو بھی نہیں بیان کیے، یہ چھوڑا. بیان کیے بغیر اس کتے کی ادا کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. بھائی دیکھو نا، آپ کھڑے ہیں نا، آپ کھڑے ہاتھ باندھ کے، تو میں کہتا ہوں وہ جی اسے کھلوتا سی ہاتھ باندھ کے، تو پتا چلا میں نے آپ کی ادا کو بیان کیا نا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ادا لوگ سنیں. تو قرآن نے کہا ان کا کتا ان کی چوکٹ پہ، نہیں سمجھے، ان کا کتا ان کی چوکٹ پہ. اللہ جی کتے کی گل چھڑ دیں دے، یہ قرآن ہے، اے مالک یہ قرآن ہے، اس کے اندر بندوں کا ذکر آ جاتا، یہ ان کے کتے کا ذکر کیوں آ گیا؟ جواب آتا ہے دیکھنا، ہم نے ویسے کتا نہیں کہا، ان کا کتا کہا ہے. تو اگر یہ ویسے کتا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب یہ ان کا ہو گیا اور اس کی ادا یہ تھی کہ ان کی چوکٹ پہ سر کو جھکا کے بیٹھا تھا. بس سننا تو ہماری عادت یہ ہے، ہماری مرضی یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارے ولیوں کی چوکٹ پہ اگر کتا بھی عاجزی سے سر چکا دے تو اسے بھی نہیں بلاتے. نہیں سمجھے؟ اگر ہماری امت ہمارے ولیوں کی چوکٹ پہ اگر کتا جنس کا نجس اگر وہ بھی سر چکا دے، آدمی جھک جائے، اگر کتا چکے اس کے نام کو قرآن میں زندہ رکھتے ہیں. قیامت تک جب تک کوئی قرآن پڑھتا رہے گا اس کتے کا خیال آتا رہے گا. اب بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں میرا بھائی، اتنا بڑا جملہ بولنے لگا ہوں آپ کی طبیعت تھوڑی دیر کے لیے ادھر ساکت ہے. سننا، یار لوگوں نے جو فتویٰ دیا نماز میں نبی کا خیال ہے، یار لوگوں نے فتویٰ دیا نماز میں نبی کا خیال ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں بے وقوف، نبی تو نبی ہے، نبی تو نبی ہے، ولی کی بات بھی نہیں کرتے. ارے میرے رب کا قرآن تو کچھ اور بیان کر رہا ہے. اور جب تو نماز پڑھے، سورہ کاف کی تلاوت کرے، اور جب یہ آیت پڑھے باسط الذراع بالوسیع، تو جب تو نماز پڑھے تو ولیوں کے کتے کی بات کرے تو خیال نماز میں کتے کا ہے. تو بہت سننا، اگر نماز میں ولیوں کے کتے کا خیال آئے تو نبی کی بات کرتا ہے. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں ولیوں کے کتے کا خیال ہے، پھر بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. شکریہ، بہت شکریہ بھائی، آپ نے تھوڑی دیر میرا ساتھ کیا. اب سنیں، آگے چلیں، آگے قرآن سے باہر نہیں نکلوں گا. سبحان اللہ. ابھی یہی نہ سنیں، اب آئیے تفاسیر کی طرف. سبحان اللہ. آپ کے جد اعلیٰ نے لکھا جی سبحان اللہ کہ وہ جو کتا ہے اس کا نام قطمیر بھی اور قطمیر دونوں کا پڑھتے ہیں. کتے کا نام لو بھائی، کتے کا نام ہی سانو یاد ہے، نہیں سمجھے؟ بھائی کب گزرے اصحاب کہف؟ نبی کریم سے ہزاروں سال پہلے، آج سے ہزاروں سال پہلے گزرے. تو آج سے ہزاروں سال پہلے جو ولی گزرے ان کا ایک ادب کرنے والا کتا تھا جو ان کے سامنے اکڑ کے نہیں بیٹھتا تھا، سر چکا کے بیٹھتا تھا. تو بھائی جملہ سننا، اس ادب کرنے والے کتے کی نام کو میرے رب نے قیامت تک زندہ کر دیا.
بھئی آج بھی ہم نام لے رہے ہیں نا قطمیر، آگے 1000 سال گزر جائے کوئی تفسیر والا جب لکھے گا نا تو کتے کا نام ضرور لکھے گا، یعنی اور پھر اس کتے کی جان سننا، اگر کسی کا کتا ہو جاوے ہلکا، ہلکا سمجھنے ہو، باولا، پاگل، باولا، اس کتے کے گلے میں قطمیر لکھ کے ڈال دو، کیا اس کتے کو کسی طریقے سے کاغذ پہ لکھ کر قطمیر یہ اس کو پلا دو، یا پلا دو کسی طریقے سے بھی اس کے جسم سے یہ نام ٹچ ہو جائے وہ کتا درد ہو جاتا ہے۔ تو ولیوں کے کتے میں اتنا اثر ہے، ولیوں کے کتے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ باولوں کو درد کر دے۔ نہیں سمجھے تھی کیا آنے ہو، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے ٹھیک کیتے، میں کیوں یار یہ ولیاں دے کتے دے ناچ اتنا اثر ہے کہ وہ باولیاں نو ٹھیک کر دے عزیز نبی دے غلام آ۔ تو اگر ولی کے کتے کے نام میں اثر ہے تو ولی کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ ابھی میں اس آیت سے باقی نکلا، بہت کچھ باقی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں یہ چند 2 پوائنٹ اور آ دوں۔ کتا قیامت تک زندہ، تو اگر تم ولیوں کے ساتھ لگ جاؤ گے تو تم کیا مردہ ہو؟ تو اگر یہ مردہ نہیں تو وہ جس کے نام سے زندہ ہوتے ہیں وہ کیسے مردہ ہے؟ نہیں ہے، پوائنٹ ضائع کر دیا آپ۔ تو آگے سننا گفتگو جو میں آگے چلا۔ اب یہ صحابہ کرام لیٹے تھے نا اپنے غار میں، تو رب کو قرآن کہتے 309 سال تک سوئے رہے۔ سمجھنا جب آگے چڑھی دیوار، آگے چڑھی دیوار، وہ جو کافر تھے، وہ جو منکر تھے، وہ سمجھے کہ مر گئے۔ نہیں وہ جو کافر تھے، وہ دوسرے تھے نا، وہ جنہوں نے آگے دیوار کھڑی، وہ سمجھے چونکہ یہ قبر بن گئی ہے۔ نہیں یار سمجھو نا، سمجھو، وہ کافر سمجھے، وہ منکر سمجھے چونکہ یہ رات قبر بن گئی ہے اور یہ مر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اٹھا دیا، فرمایا ان کے منہ پہ جوتیاں مارو کہ رب کا ولی چاہے دیوار کے اندر ہو یا باہر ہو مرتا نہیں، سوتا ہے۔ نہیں سمجھے، اور رب کا ولی اگر دیوار کے اندر ہو یا باہر ہو مرتا نہیں، تو ولی نہیں مرتا تو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمیاں لم سے چھپے جانے والے۔ اچھا گفتگو آگے بڑھتے ہیں نا، چلاتے ہیں۔ اب جناب ولی سوئے ہوئے ہیں، ولی سوئے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھو، ولی سوئے ہیں، مرے نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا منکروں کی بات ہے، منکر سمجھتے ہیں کہ جو دیوار کے اندر ہے وہ مر گیا۔ ہاں عاشق کہتے ہیں مرا نہیں زندہ ہے۔ اچھا اب آگے سننا، بات میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا بھولا نہیں ہوں، اب سننا قرآن کی بات آ رہی ہے۔ میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے وہ ولی قبر کے اندر سوئے ہوئے، آگے دیواریں، جب دیوار اس غار کی دیوار ٹوٹی، دونوں طرف سے دیوار ٹوٹ گئی، جب سورج سامنے آتا، صبح ہوتی کرنیں ادھر پڑتی، شام ہوتی پھر کرنیں ان کے اوپر پڑتی۔ آپ کو پتا ہے نا گرمی کا موسم ہو، جب کرنیں سورج کے اوپر پڑیں تو انسان کو بڑی گرمی لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی سویا ہوا ہو وہ جاگ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے۔ اب رب کا قرآن دیکھو، میرے رب کا قرآن کہتا ہے
رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب آگے دیوار ہٹ گئی، بھائی دھیان نظر رکھو، ولی اندر غار کے اندر ستے پے اصحابے کا دیوار آگے چلتی، جب دیکھیں کہ سورج ہے نا اس کی شعائیں کے اندر آتی ہیں، اب جب صبح ہوتی تو بھی سورج کی کرنیں ان پہ پڑتی، جب شام ہوتی تو بھی پڑتی۔ تو قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب ان کو شعائیں سورج کی تنگ کرتی تو سورج نے یہ کیا کہ جیسے ہی وہ نکلتا نا تو سڑک کے دائیں طرف سے ہو کے تاکہ ان کو میری کرنیں نہ پڑیں گزر جاتا۔ بزرگوں بیٹھو، بڑی مہربانی، اچھا بیٹھو بھائی، آپ میرا پوائنٹ مس کر گئے، ضائع کر دیا آپ نے۔ بھائی پھر سنو، اتنا بڑا پوائنٹ دے رہا ہوں، اگر یہ بات ذہن میں رہی تو انشاءاللہ بڑی جگہ پر آپ مجھے مار نہیں کھائیں گے۔ قرآن کہتے ہیں وَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب صبح ہوتی طلوع ہوتا سورج، اس کی کرنیں اس پہ پڑتی تو تزاور عن كهْفِهِمْ، تو یہ سورج سڑک کے دائیں طرف سے گزر جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب شام ہوتی تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، نظر چرا کر، چھپ چھپ کر انہیں بچا بچا کر ڈوب جاتا۔ پتا چلا ولیوں کے آرام میں خلل تاکہ نہ پڑے، اس وجہ سے سورج کبھی دائیں گزر جاتا کبھی بائیں گزر جاتا۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ جی اے تہاڈا سورج روز ہی انج کرتے ہے؟ بس یہ سمجھو، قرآن پڑھوں گا، اے میرے پروردگار کیا یہ سورج دائیں سے یا بائیں سے یہ سرکنا کیا اس کے معمولات میں شامل ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے، توجہ سے میری اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ میں نے اللہ کے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا کیا یہ سورج کا چلنا، اس کا طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا اپنی مرضی سے ہے؟ تو قرآن بولا، فرمایا نہ ماما، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ جو سورج کا ایک رستہ ہے، یہ جو سورج کا ایک مدار ہے، اس کا مدار میں چلنا یہ اپنی مرضی سے نہیں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ قلبے والے اور علم والے اللہ کی تقدیر ہے۔ سورج کا چلنا، سورج کا راستہ بنانا یہ رب کی تقدیر ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کے مطابق طلوع بھی ہوتا ہے اور تقدیر کے مطابق نہیں سمجھے؟ او بھائی سورج کا چڑھنا یہ رب کی تقدیر، سورج کا ڈوبنا یہ رب کی تقدیر، نہ بال برابر دائیں نہ بال برابر بائیں، کیونکہ جب رب کی تقدیر نہ بال برابر ٹل سکتی ہے نہ کٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، تو اسی طرح رب کی تقدیر کے مطابق چلا ہوا یہ سورج نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ۔ لیکن قرآن تو کہتے ہیں نہیں جی، وَالشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اس صبح نو بھی سجے ہوتا سی تے شامی نو کھبے ہوتا سی۔ نہیں سمجھے؟ سوال کر دیا، اے پروردگار جب سورج کا چلنا، اس کا طلوع غروب ہونا تیری تقدیر ہے اور تیری تقدیر ٹلتی نہیں، تیری تقدیر بدلتی نہیں، تو مولا یہ سورج دائیں بائیں کیوں ہوتا ہے؟ جواب آتا ہے ویسے نہیں چلتی، ویسے
تو بھائی بات سمجھ آ گئی. اگر رب کے ولی کی نیند کے لیے رب کے ولی کی رب کے ولیوں کی نیند کے لیے میرے رب کی تقدیر بدل جائے تو جب رب کا ولی دعا کرے تو اس کی دعا سے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ اسی لیے تم کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر. جی میرے در تب کو میں کہیں پڑھنا ہے شابہ جی خود نہ پڑھے ضرورت ہی کوئی نہیں یار کہر نہ پڑھنا رہا یار. نگاہ ولی میں کیونکہ میں جتنی آواز پہنچانا ہوتے تھی نہیں پہنچا سکتے ہو. پیار نہ پڑھو نا. نگاہ ولی میں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ میں نگاہ میں نگاہ ولی میں نگاہ میں. اب سننا نگاہ میں میں نے اور آپ نے کہا جی نگاہ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور سنو رب کا ولی جب نگاہ ڈالتا ہے نا تو اس کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ نگاہوں کا مسئلہ بڑا الٹا سے ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, پر جب رب کا ولی کچھ دیکھتا ہے تو یوں دیکھتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور میں سے کے پوائنٹ مارا بچارے اور بابے بابے میرا منہ تک نے مولوی کے پیار تو پھر غور نہ سنو یار جوان تسی یار میرے میں بھی جوان اللہ کا فضل ہے یار تسی دے ساتھ دو چلو بابیاں والا مسئلہ دوڑے آنا تسی دے جواب دو نا یار. توجہ سے جب رب کا ولی دیکھتا ہے سبحان اللہ. اب یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا آنکھوں سے بھی کچھ ہوتا ہے. ذہن حاضر رکھے ہو یہ آنکھوں سے بھی کچھ ہوتا ہے, نظر سے بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا نظر سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اور میں سمجھانا بزرگوں پراؤ پیرو غور نہ سنیں. میں نے پوچھا یہ پوائنٹ میں تو ڈسکس کرتا ہوں. میں نے پوچھا بھائی تم نظر کی طاقت نہیں مانتے ہو جی یہ کیا ہے نظر 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 کوئی نظر شظر نہیں. میں نے کہا نظر جس کی ہو اس کی نظر کی بات کرتے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے جس کی نظر ہی نہ ہوئے اس پھر انیاں مارنیاں نہیں سکتے. اور جس کی نظر ہو نا وہ تو بات بھی نظر والی کرتا ہے. تو جو ہویا انا تو کام بھی انے والے ہی کرتا ہے. انی بانا سمجھتے ہو یہ انی پائی ہوئی ہے نا انہاں خبیثاں نے جناب دین دے اندر. یہ انی ہے نا کوئی ولی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ انی پائی کہ کیونکہ ہیں جی انے وہ نہیں جی انہوں نے آپ اینک بھی کوئی نہیں لائی انے کوئی نہیں. میں کہ میں اے انے دی گل نہیں کر رہا میں ان انے دی گل کر رہا. توجہ سے سننا بھائی میں پوائنٹ دے رہا ہوں بڑی عام چیز سنا رہا ہوں. میں نے کہا سونا ہمارا یہ عقید ہے. توجہ سے سننا بھائی میں پوائنٹ دے رہا ہوں بڑی عام چیز سنا رہا ہوں. میں نے کہا سونا ہمارا یہ عقید ہے رب کا ولی اگر نگاہ ڈالے نا بہت کچھ کر دیتا ہے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا چل مجھے چھوڑ اپنے بابا سے پوچھ. وہ میں نے کہا اپنے بابا سے پوچھ کس کا ہی میں نے کہا اشرف علی خانوی سے. ولیوں کا پیر ہے بھائی یہ جو ولی نگاہ کے ولیوں کے منکر ہے ان کا پیر. اس کی کتاب شمائم امدادیہ شمائم اس کے اندر لکھتا ہے کہ جناب حضرت جنید بغدادی توجہ کرے حضرت جنید بغدادی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے آپ پہ حال کی کیفیت تھی. سامنے کتا گزریا یار میرے خیال چھوڑ مجھے ان لوگوں کا سوچ چاہیے مجھے ان لوگوں کا سوچ چاہیے. توجہ کتا گزرا سامنے سے
آپ نے نظر ڈالی نظر پر یہ نظر نہیں سی وہ اچھا اشرف علی تھانوی باغیاں دا پیو انہیں لکھیا کہتا ہے جناب جب نظر ڈلی نا کتے پہ تو کتے پہ حال آ گیا کتے نے سر جھڑکنا شروع کر دیا تے کھانا پینا ختم تے وہ اگے اگے تے سارے شہر دے کتے وہ پیچھے پیچھے تے جناب انہیں شہر تو باہر جا کے ڈیرا لگایا انہیں سر جھکا کے بہ گیا تے سارے کتے بات ہو کے اس کو پیچھے انہوں کتے اس کے سامنے پھونکنا ہی چھوڑ دیا سارے شہر کے کتے اس کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھے میں کیا ہوگا یہ جب تم مننے تو کتیاں کا بھی مان لینا ہے اور وہ کیسے بھلا وہ ایسے 10 کتیاں نوں کہ پتہ سی یہ ہوتے کسی کی نظر ہے اور کتیاں نے کیوں بھونکنا چھوڑیا میں کہ یار ولی دے کتیاں بھونکنا چھوڑیا پر تسی ولیاں بھونکنا کوئی نہیں چھوڑیا نہیں سمجھے ہو سبحان اللہ معاف کرنا ہے جی کارک میں اگلی بار نہ بلاؤ آج ہم اپنے آئی اسٹیج ہمارے ہم بولیں گے تو سننا بھائی بولتے سننا تو میں جملہ بول رہا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے کتے اس کے گرد سر جھکا کے بیٹھے یعنی کتوں کو بھی پتا چل گیا کہ جس پر کسی کی نظر ہو اس کے سامنے اکڑتے نہیں ہے جھک کے رہتے ہیں ہائے 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 بھائی شعر پڑے جی سرائی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ تو سننا میں اب جو گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں جی کہ انج لگے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کتا ان کا پیر اور وہ سارے مریض سبحان اللہ میں کہ یاد چھٹ اور کسی نوں جدو رب دا ولی حضرت جنید بغدادی سبحان اللہ اب آپ کتے پہ نظر ڈالیں ہوئے ہوئے میرے جدے میرے مرشد اعلیٰ حضرت پیر جناب قاسم مولوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے یہ چونکہ میرا سلسلہ نقشبندیہ ہے اور میں اپنے مرشد کی بات بھی ضرور کروں گا سبحان اللہ آپ ایک دن اثر کے بعد آپ کا معمول ہوتا تھا کہ آپ بیٹھتے تھے اور اس دوران آپ کی ملاقات بند ہوتی ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ بیٹھے ہوئے اچانک ایک گائے ننگر کی گائے تھی وہ کھل کے آئی اور سامنے سے گزری آپ جب سوئی میں تھوڑا سا خلل پڑا نظر اٹھا کے جو دیکھا گائے پہ تو گائے نے تڑپنا شروع کر دیا گائے تڑپنا شروع ہو گئی آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو ذبح کر دو اور کرنا گائے کو ذبح کیا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ گائے کے جسم کی جب گوشت کی بوٹیاں کاٹی گئی تو ہر بوٹی پر اللہ لکھا ہوا تھا تو گویا اللہ والے کی نظر میں جو اللہ کے ساتھ محوے گفتگو تھی جب وہی نظر ڈلی تو ذرا سمجھنا اگر وہ نظر جانوروں کو اس لیے معاف کرنا میں ایک بات بڑی دھڑلے سے کرتا ہوں آج کل کوئی کیا طریقہ کسی نے کیا شروع کیے ہوئے کسی نے کیا شروع کی ہے فلاں پیر کو جاؤ تو جناب دل جاری کر دیں وہ جی کیسے وہ سر مرواتے ہیں وہ جناب اور انگلیاں مار مار تھپڑ مار مار کے دل جاری کرتے ہیں نہیں مجھے سے اتفاق نہیں ہے ولیوں کو ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی رب کے ولی کی نگاہ میں یہ طاقت ہے جو ذکر جاری کرے تو جانوروں سے بھی نظر پا کے ذکر جاری کر رہے ہیں تو اگر ان کے قلب اور بوڈی بھی اگر وہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں نا تو ادھر بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے پر آخری اس کے اوپر آپ کی ایک اگلی سی گفتگو کر کے بات کو ختم کرتا ہوں نگاہ ولی نظر ولی کی اس میں کوئی اثر نہیں اچھا جی یار یہ آپ نے کوڑی بنائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوا اس دیہات میں جیتے جناب پہاڑا روڈ ہے ماشاءاللہ ہے 18 کلومیٹر روڈ ہے گھنٹہ سڑانے پہاڑا کو ضرور کوئی نہیں پر شاید اتنے کوئی بیٹھا ہو آرام خور بھی آرام خور سمجھ نہیں ہو ہاں اللہ تعالیٰ نے آرام خوروں کو پاکستان کی جان چھوڑا رہے انہوں نے سارا بھیڑا سن کے ناز کیا تو میں بات کروں اور سے سن رہے
اس علاقے میں بھی آتی ہے مسجد ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر منظور صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق عطا کرے اور آپ سارے کچن کے پتہ پائیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے اتنے دور دراز کے علاقے میں اتنی اچھی مسجد اور اتنا اچھا سلسلہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس لوگ کو اور بھی بلند فرمائے تو بھائی یہ میرے گفتگو کا آخری ایک پوائنٹ ہے اس کو غور سے سننا میں نے دیکھا بھائی یہ کوٹھی آپ نے بنائی تھی اچھا یار یہ اتنی خونی کوٹھی ہے یہ ٹائلیں لگائی ہیں یہ جناب یہ بڑا تم نے یہ کاریگری کروائی ہوئی ہے یہ بتاؤ یہ آگے اتنا بڑا کٹوا کیوں لٹکا ہے کٹوا سمجھتے ہو دیوچا وہ بھی ٹوٹا ہوا کالی ہڈی تکینے کے یہ تھوڑے پاس ٹائر لٹکانے میں اور ایک کٹوی وہ ہنڈیا یا کوئی چیز ایسے نا پوری سی چیز ہے لٹکا دیتے ہیں پیروں کی نوی گڈی لے کے نکا جو جوتا لٹکنا ہونا کالے کپڑے کا چلو کالا کپڑا لٹکا دیا پتہ لگے کالا کپڑا نظر کٹن واسطے ہوں گے نہیں سمجھے ہو یار نہیں بزرگوں سمجھے من نہیں پتا بھائی کہہ رہے ہیں جی کالا کپڑا میں کہ پھر کالا کپڑا نظر کٹن واسطے ہوں گے اور انہوں نے کیا پتا ہے تو بھائی سمجھو بڑا سمجھے نا کالیاں کو بچو نہیں سمجھے آپ جن سمجھے ہو تو نہیں سمجھو نہیں سمجھو تو کل سمجھے جنہیں سمجھے انہوں کو سمجھ لینا اب توجہ سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں بھائی میں نے پوچھا کہ تو نے یہ چھوٹی سی جوتی یہ کپڑا کیوں لٹکایا ہے گاڑی کے آگے یہ مکان کے آگے یہ ہڈیاں کیوں لٹکا رکھی ہے یہ تو نے آگے یہ ٹائر کیوں باندھ رکھا ہے جب آپ دیتے ہیں کہ نام اس لیے نیا مکان ہے خوبصورت گھر بنایا اس لیے یہ لٹکا رکھا ہے تاکہ نظریں بد نہ لگے اور میں نے کہا نظریں بد لگ گئی تو کیا ہوتا ہے بھائی یہ پوائنٹ آپ اور نظریں بد لگ گئی تو کیا ہے جی آپ کو نہیں پتا میں نے کہا یار تو بتا دے میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں سانو دے پتے تھے آئی نظر والے ہیں کیوں کیا ہوا وہ جناب نظریں بد جب لگتی ہے تو مکان اچھا بنا ہوتا ہے گراڑیں پڑ جاتی ہیں گاڑی اچھی بنی ہوتی ہے ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہٹا کٹا جوان ہوتا ہے تو اس کو میں نے کہا یار بتائیے نظر بد کا کہیں تصور قرآن و حدیث میں ہے کہتے جی تھوڑی جگہ نبی پاک حضرت جعفر کے بیٹوں کو روزانہ رات کو کام کرتے تھے کہ نظریں بد نہ لگے اور جناب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب بھیجا نا مصر میں تو انہیں فرمایا تھا کہ خبردار ایک دروازے سے سارے نہ جانا کلیاں کلیاں جائے اچھا اس کا مطلب ہے کہ نبی کی قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ نظریں بد لگتی ہے بزرگوں سمجھے جوانوں تو بھی سنے ہیں غور اور نظریں بد لگتی ہے کہ نہیں میں نے کہا نظریں بد بڑھا کے اس میں اثر ہے بولا نظریں بد بڑھا کے اور اس میں اثر بھی ہے وہ کتنا اثر ہے جناب وہ بیڑا فرق کر دیتی ہے میں نے پوچھا کس کس کی لگتی ہے کہا قوم کی کوئی قید نہیں ہے علاقے کی قید نہیں ہے رنگ نسل کی قید نہیں ہے بات چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا جب لگنے پہ آئے تو لگ جاتی ہے میں نے کہا منکر نظر او منکر نظر جب تو ماننے پہ آئے تو نظر بد کو مانتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ نظر بد جب لگے اور وہ کسی کی بھی نظر بد ہو سکتی ہے جب وہ نظر بد لگے تو بیڑے غرق کر دیتی ہے تو بے وقوف اگر نظر بد میں آتا ہے تو بلی کی نظر نگاہ کرم میں اثر کیوں نہیں ہے اگر نظر بد بیڑا غرق کر دیتی ہے تو نظر کرم بیڑا سنوار کیوں نہیں سکتی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ولیوں کی معیت میں آ جاؤ کیوں کہ جب تم کسی درخت کو پانی دیتے ہو نا تمہارا مقصود ہوتا ہے آم کے درخت کو پانی دینا تمہارا مقصود ہوتا ہے کسی پھول کے درخت کو پانی لگانا لیکن ساتھ میں گھاس پھوس ہوتا ہے نا اس کو بھی پانی لگ جاتا ہے تو جب تم ولیوں کی صحبت میں آؤ گے تو میرے نبی نے فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم یہ جو رب کے پیارے ہوتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا تو اس لیے فرمایا وکونوا مع الصادقین
اے اللہ کے بندو ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ولیوں کی صحبت میں آ جاؤ. تے ہن ذرا سجنا میرے گل نوں غور نال سنو. اسی کون ہاں یار؟ اے ماری آپ ٹھیک ہے جی دے دو یار پیار سے بولو. کون ہے یار؟ جان میں بھی 7 بجے تک چڑھنی کوئی نہیں. نہ لاکھو یار گاؤں سے کہہ دو سبحان اللہ. سنی کہہ دو. کون ہو بھائی سارے؟ ٹہلے نہیں جی ہمیں زور لا تقریر کی اسی طرح زور نہ جواب دو. بیٹھے بچے تھوڑی ضرورت ہے. بابے بابے عمر لا گئے یہ عقیدے دے پکے نے. انہوں جناب دنیا کا بھابی لگیا رہے انہوں اپنا عقیدے تو نہیں پھیر سکتا. سارے لوگ نہ بولے جوان جوان جہاں نہ بولے تمہیں نہ لے کے پکار سی. بولو ہم کون ہیں؟ کہہ دو الحمدللہ ہم کون ہیں؟ سنی ہیں. اور ہماری پہچان ہے یا رسول اللہ. کیا پہچان ہے بولو؟ اس طرح یا رسول اللہ آپ کو نا مزہ آ جائے پیار نہ. سنی کا نعرہ، سنی کا نعرہ، سنی کی پہچان یا رسول اللہ. تے اے ہو گئی پہچان. تے ہن سنو میرے استاداں دا پیغام. میرے سید میرے مرشد حضور قبلہ استاد العلماء والفضلاء پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا ایک پیغام ہے. میں ہر جگہ پر یہ پیغام ضرور پہنچاتا ہوں. مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان آپ نے ایک بڑی زبردست گفتگو پیغام دی ہے آپ سارے لوگوں کو. یہ آج اسی سننے آنا وہ فلانے نہ پتر لالا کرمدار نہ پتر بھابی ہوئی پیا. وہ جی وہ نال پنڈ والا نہیں سی. وہ دوجا لالا وہ جوان جو وہ بھابی ہو گئے جی. وہ دوجے شیعہ ہو گئے اور خدا کا واسطہ ہی ہے. ہم میں اور تم میں سے یہ لوگ نکلتے ہیں حالانکہ یہ مسئلہ کے حق ہے. آج ایک بات سنو غور سے. تمہارے مسلک کے حق اور سچ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جتنے ولی آئے وہ ہمارے مسلک سے آئے. میں ایک دفعہ تقریر سے میں نے ادھر اٹک کی طرف تقریریں کرتا رہتا ہوں تو میں نے ادھر اعلان کیا. میں نے کہا تھا شیعوں اور بھابھیوں سنو اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو تم حق پہ ہو تو اپنی جماعت میں ایک ولی دکھاؤ. بس سانو ہی دسو اس کی شکل تک چلی گئی. اس کا مزار بتاؤ تو جواب آیا سی میں آئی منکر مزاراں دے. لے آ پھر مجھے منکر ہونا دے مزار تو پھر نہیں بن دینا. پھر جناب اے منکر جہے مزاراں دے انہوں دے مزار نہیں بنتے. اے مزار بنتے نے رب دے نبی دے یاراں دے یاراں دے. بات سمجھ گئے نا؟ یہ تو یاد یہ تو محبت والوں کے مزار بنتے ہیں. تو سنو ایک جوان لوگ یہ دلیل سن کے جاؤ. ہم کون ہے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت والے؟ سنی. ہمارا مسلک سچ ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ سارے مسئلے میں جو سارے ولی آئے ہیں. اگر یہ مسئلہ جھوٹا ہوتا تو اس میں ولیوں کی کثرت نہ ہوتی. ایک تو یہ آ گیا. اور دوسرا میرے سید کا پیغام یہ ہے سننا بولنا. ذہن آئے نہیں تو میں سناواں ورنہ اتنی قیمتی گل ہے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو سننا اس پاسے کیونکہ وہ سجے انہوں نے کھبا پاسا نہیں کبے پاسے دل ہوتا ہے. کبے پاسے دل ہوتا ہے پنڈی والے سامنے نہ کرے وہ کھبا کسی ہونی آتے ہیں. ہاں ہاں نہ چلو چلو سن مان لیا جی کچھ بھی ہے تو جسم نہیں ہے. ثابت کرو نا بیٹھے کھبیوں پر ہے وہ سجے. اچھا جی الحمدللہ سنی سجے بیٹھا ہوئے کھبیوں ہوئے ہوتا سجا ہی ہے. منکر چاہے جناب والا ہم سیتی بڑے نا تو ہوتا کھبا ہی ہے. ایک اور نہ سننا جی میرے سید کا پیغام ہے فرما بیٹا ہر چیز نہیں اچھی ہے. تو مزید نمی بڑائی نے بڑی چنگی ہے. اسپیکر نواں پر ہے پرانا لائی انڈیا سیٹ گلے چنگا گل کوٹو لایا سر. یہ گھڑی ہے نہیں اچھی ہے. کپڑے نئے اچھے ہیں. اے سارے سنتے پے ہو گے نہیں اور سن رہے ہو؟ اے ہر چیز چادر کپڑے نئے اچھے گاڑی نہیں اچھی مکان نہیں اچھا سڑک سے بنے تو نمی بڑی چنگی علاقہ ہے اچھی نئی چیز اچھی. فرمایا سجنوں ہر چیز نوی چنگی نے پر دین نواں نہ لوڑے ہو دین پرانا ہی چنگا ہے. دین کیڑا چنگا ہے؟ اچھا بولو دین کیڑا چنگا ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا میرے جوان ویر میرا پھرا ہاتھ جوڑتا
یہ نویاں نویاں ڈیکوریشن تک کے جناب اپنا عقیدہ نہ بدلی. یہ صرف ڈیکوریشن چیز ہی. اگلی گل سمجھنے کہ ڈیکوریشن ہی ہوتی ہے. ہاں نہیں جی ڈیکوریشن تک کے بندہ جاوے تو کئی بار بڑا خسارہ ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے یہ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت ہے, اسی کے اوپر ثابت قدم رہو, ولیوں کی خدمت اور غلامی میں آ جاؤ اور ان کے ساتھ تعلق جوڑو. تمہیں لجپالا دل لگیا میرے تو غم پڑے دے, میری آسا امیداں دے صدا اٹھے دے. اچھا بولو جی کون جان کو نہیں چڑنی جدو تک سارے اچھا سنی نہیں آپ کون ہے ہم سب کا نعرہ اونچا بولو, پیار سے بولو, زور سے بولو. ادھے اجا میں ایویں تو نہیں آ کے بابے چپ نے ڈنڈی نہ مارو بول سو تا چھڑ سا. ہمارا